اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ توبہ کی دوسری روایت مجاہد سے مروی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی تو 40 روز تک سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں کے ساتھ اتنی گھاس اگ گئی کہ اس سے آپ کا سر چھپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میری پیشانی زخمی ہو چکی ہے اور میری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کی پکار کا جواب نہ آیا۔ یہ جواب آیا کہ کیا کوئی بھوکا ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے، یا کوئی بیمار ہے کہ جس سے شفا دی جائے، یا کوئی مظلوم ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں اتنی بلندی سے رونا چاہتا ہوں جو ہرا اگی ہوئی چیز میں اشتعال پیدا کر دے۔ اس وقت آپ کو معافی دی گئی۔ آپ کی خطا آپ کی ہتھیلی پر لکھی تھی جسے آپ پڑھتے۔ آپ کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی چیز لائی جاتی تو آپ بمشکل اس کا 1/3 حصہ پیتے۔ آپ اپنی خطا کو یاد کرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کے جسم کے ایک جوڑ دوسرے جوڑ سے الگ ہونے کے قریب ہوتے۔ پھر ابھی آپ اتنا پانی نہ پی چکتے کہ لوگ آنسوؤں سے برتن بھر لیتے، اور کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے آنسو تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہیں، اور آدم علیہ السلام کے آنسو داؤد علیہ السلام اور تمام مخلوق کے آنسوؤں کے برابر ہیں۔ آزمائش کی دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب داؤد علیہ السلام کی نظر اس عورت پر پڑی اور وہ مہم پیش آئی تو نبوت منقطع ہو گئی۔ آپ نے دوسرے نبی سے فرمایا کہ جب دشمن حملہ کرے تو صندوق کو آگے رکھنا، یہ وہی صندوق ہے جسے وہ دشمن کے مقابلے کے وقت آگے رکھتے تھے اور اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے جب تک کہ قتل نہ ہو جائیں یا شکست نہ کھا لیں۔ اس عورت کا شوہر قتل ہو گیا اور 2 فرشتے داؤد علیہ السلام کے مکان پر آ کر یہی واقعہ بیان کرنے لگے۔ داؤد علیہ السلام ساری بات سمجھ گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے اور 40 دن تک پڑے رہے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اتنا گھاس اگ آیا کہ اس میں آپ کا سر چھپ گیا، اور زمین نے آپ کے پسینے کو غذا بنایا، اور آپ سجدے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب۔ داؤد علیہ السلام نے ایسی ٹھوکر کھائی جو مشرق و مغرب سے بڑھ کر ہے۔ اے میرے رب، اگر تو نے داؤد علیہ السلام پر رحم نہ کیا اور اس کے گناہ کو معاف نہ کیا تو اس کا گناہ آنے والے لوگوں میں بطور عبرت رہ جائے گا۔ تیسری روایت 40 دن کے بعد جب جبرائیل آئے اور کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، اللہ نے آپ کے اس فعل کو معاف کر دیا ہے جو آپ نے کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام بولے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے روز جب فلاں شخص اپنا جھگڑا لے کر آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میرا خون داؤد علیہ السلام کے ذمہ ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں نے اللہ سے نہیں پوچھا، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی پوچھاؤں۔ آپ نے کہا ضرور۔ جبرائیل اوپر چلے گئے اور داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا جبرائیل اوپر رہے، پھر نیچے آئے اور کہا کہ اللہ قیامت کے دن تم دونوں کو جمع کرے گا اور اسے کہے گا کہ داؤد علیہ السلام کے خون کا ذمہ مجھے دو۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس خون کا ذمہ تیرے سپرد ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے، جہاں چاہو پھرو۔ بیٹے سے جنگ۔ بعض اہل کتاب کا خیال ہے کہ طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام اس وقت تک نبوت پر برقرار رہے جب تک مذکورہ واقعہ پیش نہ آیا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ توبہ میں مشغول ہو گئے اور بنی اسرائیل نے آپ سے منہ پھیر لیا، اور آپ کے بیٹے عیشی نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی۔ گمراہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا تو بنی اسرائیل کے ثابت قدم لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ وہ باغ نکلا تو آپ لشکر سے نکل کر سامنے آ گئے۔
آپ نے اسے درخت کے ساتھ چپکا لیا، لیکن داؤد علیہ السلام کے لشکر کا قائد جب وہاں پہنچا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس سے داؤد علیہ السلام کو شدید افسوس ہوا۔ اس وقت بنی اسرائیل طاعون میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ انہیں لے کر بیت المقدس گئے اور وہاں دعا کی کہ اس مصیبت کو دور کرے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے اسی جگہ مسجد کی تعمیر 11 سال تک جاری رکھی اور اس کی تعمیر سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس قائد کو قتل کرا دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دفن کر دیا تو مسجد کی تعمیر مکمل کر لی۔ اسرائیلیوں کو عذاب۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے آپ نے نقیب بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ ان کی تعداد معلوم کر کے بتائیں۔ اس پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں تمہاری اولاد کی تعداد ستاروں کے برابر ہو جائے پھر بھی میں انہیں برکت دوں گا اور ان کی تعداد ان گنت کر دوں گا، اور تو نے بنی اسرائیل کی تعداد معلوم کرنے کا ارادہ کیا جن کے بارے میں نے کہا کہ میں انہیں ان گنت کر دوں گا۔ اسرائیلیوں کو اپنی مرضی کا عذاب منتخب کرنے کی چھوٹ۔ اب مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو اختیار کر لو کہ 3 سال تک بھوک برداشت کرو، یا 3 سال تک تم پر دشمن مسلط کر دیے جائیں، یا تم پر 3 دن تک موت طاری کر دیتا ہوں۔ آپ نے بنی اسرائیل سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم 3 سال تک بھوک برداشت کر سکتے ہیں اور نہ 3 سال دشمن کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر عذاب آنا ہے تو 3 دن کی موت کا آ جائے۔ مرگ انبو۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ اس دن دوپہر کو لامحدود تعداد میں لوگوں پر موت طاری کر دی گئی۔ جب داؤد علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تو اس چیزوں کو کھاتا ہوں اور بنی اسرائیل سے ڈاروں سے پکڑے ہیں۔ جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو بنی اسرائیل فراہم کرتے ہیں، اے اللہ انہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ان پر سے موت کو اٹھا لیا۔ بیت المقدس کے لیے جگہ کا انتخاب۔ پھر داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے اپنی نیاموں میں تلوار لیے آسمان کی طرف ایک چٹان سے بدریہ سیڑھی بلند ہو رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ مسجد بنانا نامناسب ہے، چنانچہ آپ نے وہاں مسجد تعمیر کرانے کا ارادہ کیا، یعنی کہ مسجد بنانا مناسب ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ اس جگہ بیت المقدس ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کیا ہے، لیکن آپ اس کی تعمیر مکمل نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنائیں گے جو اس کی تعمیر کو مکمل کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔